مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر جگہ فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں، ہر طرح کے فتنے ہیں کہ انسان اگر ان سے بچنا بھی چاہے پھر بھی ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اس پرفتن دور میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے انسان ان فتنوں سے بچ جائے؟ مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو پاکیزہ رکھا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین اور مجرب نسخہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ آئے تو ان فتنوں سے پہلے ہی یہ سورت پڑھنا شروع کر دو۔ یہ سورت کا پڑھنا تمہیں فتنوں سے بچا لے۔ قرآن کریم سراسر رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اس کا کلام ہے۔ قرآن کتاب نہیں، کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلم کر کے جبرائیل امین کو سنایا۔ جبرائیل امین اس کلام کو لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کو جو اللہ کا کلام ہے اسے آگے پہنچا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو قرآن کریم کو ایک دن میں بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 سال سے زائد عرصہ، تقریباً 22 اور 23 سال کے درمیانی عرصہ یہ قرآن کریم کے نزول کا رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا جتنا ضرورت پڑتا گیا اتنا اتنا کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے رہے۔ قرآن کی ہر صورت کی اپنی برکات ہیں۔ اصل میں تو قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ برکتیں پا لیتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی کامیاب زندگی بن جاتی ہے، جو قرآن کریم کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں سمجھ پاتا وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو عزت سے نواز دیتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو شفا سے نواز دیتا ہے، قرآن اپنے عمل کرنے والے کو دنیا کا کامیاب ترین شخص بنا دیتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو معزز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جس رب کا یہ کلام ہے وہ عزتوں والا رب ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی خالی نہیں ہے، کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہر جمعے کے دن وہ ہر طرح کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف، جو شخص ہر جمعہ والے دن اس کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے فتنوں سے بچا دیں گے، چاہے ان فتنوں کا تعلق کسی بھی طرح کی چیز سے ہو، تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بچا دیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ باقاعدگی سے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جب تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے۔